أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آج جو ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا نام ہے شجر سایہ دار، جو اس بک کا ٹائٹل بھی ہے۔ شجر کا مطلب میں نے سٹارٹنگ میں بھی بتایا تھا، شجر کا مطلب ہوتا ہے ٹری، پیڑ۔ تو جو پیڑ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ مثال دی جاتی ہے، پیڑ کی مثال، کیونکہ وہ کافی بینیفیشل ہوتا ہے پیڑ۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کے لیے بھی پیڑ کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ شجر کی مانند ہے، شجر کی طرح ہے، جو بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں لوگوں کے لیے۔ کیونکہ جو پیڑ ہوتا ہے نا وہ ہر طرح سے فائدے مند ہوتا ہے، مطلب اس کا کوئی بھی ایسا پارٹ نہیں ہوتا پیڑ کا جو کسی بھی دوسرے کے لیے فائدہ نہ پہنچا رہا ہو، چاہے وہ جانور ہے یا وہ انسان ہے۔ اس کی پتیاں، اس کی ایون جو جڑیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ سوائل کو بائنڈ کر کے رکھتی ہیں اور وہ اس زمین کو جو ہے وہ مضبوط کرتی ہیں وہاں سے۔ اس کے بعد پھر جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کی لکڑی کام آتی ہے، اس کے پھل کام آتے ہیں، اس کی پتیاں کام آ رہی ہیں، اس کی شیڈو کام آ رہی ہے۔ تو یہ سب ہم الحمدللہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پیڑ کتنی ایک فائدے کی چیز ہے۔ تو اس انسان کو بھی شجر کی طرح کہا گیا ہے جو لوگوں کے لیے اور دوسرے ہر مطلب جاندار کے لیے فائدے مند رہے ہر طرح سے، اور وہ ایک سایہ دار شجر، مطلب جو ایک طرح سے شیڈو بنا رہے، جو کھڑا رہے دوسروں کی مصیبت میں، دوسروں کے کام کے لیے۔ بعض لوگ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں اور بعض ایسے شجر ثمردار کے مانند، مطلب ایسے پیڑ جو پھلدار ہوں، ثمر کا مطلب پھل ہوتا ہے، ایسے شجر ثمردار کے مانند جن کے سائے میں اپنے پرائے، امیر غریب، بچے بوڑھے سب پناہ لیتے ہیں اور ان کا پھل کھاتے ہیں۔ ان کی چھاؤں سب کے لیے ہوتی ہے اور وہ اپنی چھاؤں اور اپنے پھل سے کسی کو بھی محروم نہیں کرتے۔ ہماری اماں جان بیگم مودودی رحم اللہ بالکل ایسی ہی تھیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھی۔ انہوں نے اب باپ اور ماں بن کر ہم 9 بہن بھائیوں کو اپنے سائے میں پروان چڑھایا۔ دیکھیے ان کے جو سبلنگس تھے وہ 9 سبلنگس ہیں وہ، اور ایک مدر، دونوں کا رول کیوں کہا انہوں نے کہ وہ دونوں کا رول پلے کر رہی تھی؟ کیونکہ ان کے فادر کو انہوں نے ایک اللہ کی راہ کے لیے اجازت دے دی تھی ایک طرح سے کہ آپ اللہ کا کام کریں، اور انہوں نے گھر کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی تھی پوری، کہ میری ذمہ داری ہے ان بچوں کی تربیت کرنا، ان کا خیال کرنا۔ کیونکہ اگر وہ گھر کی کمپلینٹس ہی ہر وقت مولانا مودودی کو سناتی رہتی، یا وہ ہر وقت ان کے بہت سارے اگر مطالبے ہوتے، تو شاید کہ وہ اس طرح کا کام نہیں کر پاتے جس طرح سے انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ بات ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب ایک انسان کو اس کا پورا ٹائم دیا جائے کہ وہ اپنا پورا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لگائے، تو وہ بہترین اس کی صلاحیتیں باہر آتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھی۔ انہوں نے باپ اور ماں بن کر ہم 9 بہن بھائیوں کو اپنے سائے میں پروان چڑھایا۔ ہمارے والد محترم سید ابو العلا مودودی کے حوالے سے ہمارا گھر ہر وقت لوگوں سے بھرا رہتا تھا، باہر مرد حضرات اور اندر خواتین۔ ہم نے بچپن ہی سے اپنے گھر میں جمعہ ہوتا دیکھا تھا، مطلب جمعہ کی جو مطلب خطبات اور جمعے کی نماز۔ 11 بجے سے گھر کے سب سے بڑے کمرے میں دری چاندنی کا فرش بچھ جاتا اور ہماری اماں جان صلاۃ التسبیح پڑھنے میں مشغول ہو جاتی تھیں۔ تو ان کے گھر میں جو ہے وہ جمعے کا اہتمام ہوتا تھا۔ چونکہ یہ انفرادی عبادت ہے، اس لیے ہمارے گھر میں صلاۃ التسبیح کبھی باجماعت نہیں ہوئی۔ اسی اثنا میں دور اور نزدیک سے خواتین کی آمد شروع ہو جاتی تھی۔ جب جمعے کی نماز کا وقت ہو جاتا تو کمرہ خواتین سے تقریباً بھر چکا ہوتا۔ ہماری اماں جان نماز باجماعت پڑھاتی۔ نماز کے بعد پہلی لمبی اجتماعی دعا ہوتی تھی، اس کے بعد درس قرآن اور حدیث، درس کے بعد دوبارہ دعا ہوتی، جس کے بعد یہ اجتماع منتشر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ہمارے گھر میں عیدین کی نمازوں کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ تو ان کا جو گھر تھا وہ ایک مرکز تھا۔ ہماری اماں جان فجر کی نماز کے بعد تلبیہ پڑھتی اور عید کی نماز کے لیے تیاری کرواتی تھیں۔ ابھی ہم دری چاندنی کا فرش بچھا کر فارغ بھی نہیں ہوتے تھے کہ نمازی عید کے لیے خواتین کی آمد شروع ہو جاتی تھی، جو صفیں باندھ کر بیٹھتی جاتی تھیں، پھر سب مل کر تلبیہ پڑھتے تھے۔ سورج نکلتے ہی خواتین کو تکبیروں کے بارے میں ہدایت دی جاتی تھی اور پھر اماں جان بڑی خوش الحانی سے سب کو نماز پڑھاتی تھیں۔ نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا، دعا کے بعد سب کو
سوئیاں کھلائی جاتی تھیں اور عید کی مبارکباد دیتی تھیں۔ تو الحمدللہ کتنا اچھا ماحول ہوتا ہوگا اس گھر کا جہاں پہ یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ ابا جان کی پہلی گرفتاری۔ جیسے ہی ذہن ماضی کی طرف لوٹتا ہے تو چشم تصور میں ایک منظر گھوم جاتا ہے۔ رات کا وقت ہے اور اماں جان ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لگائے کھڑی ہیں۔ دو لیڈی کانسٹیبل آگے بڑھتی ہیں، وہ اماں جان اور پورے گھر کی تلاشی لے رہی ہیں۔ ابا جان کے کپڑے ایک سوٹ کیس میں رکھے ہیں اور وہ تیار ہو کر کہیں جانے کو کھڑے ہیں۔ پھر یکدم ابا جان پیچھے مڑ کر ہماری طرف دیکھے بغیر قدرے بلند آواز میں السلام علیکم، خدا حافظ، فی امان اللہ کہتے ہیں اور پولیس والوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی گرفتاری تھی جو 4 اکتوبر 1948 4 اکتوبر 1948 کو ہوئی۔ اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔ بعد میں نے اماں جان سے پوچھا ابا جان نے جاتے وقت ہماری طرف مڑ کر دیکھا کیوں نہیں تھا؟ اماں جان نے بڑے اطمینان سے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو مکے سے جاتے وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے ارادے اور عزم میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اماں جان ہمیں انبیاء علیہ السلام کے قصے سناتی رہتی تھیں، اس لیے بات سمجھنے کے لیے اتنا اشارہ ہی کافی تھا۔ جب ابا جان گرفتار ہوئے تو اس وقت گھر میں بہت تھوڑے سے پیسے تھے، اس لیے ہماری اماں جان نے زندگی کے تمام معاملات بدل دیے۔ دھوبی کو کپڑے دینے بند کر کے انہوں نے خود کپڑے دھونے شروع کر دیے، حالانکہ ان کا تعلق دہلی کے ایسے متمول گھرانے سے تھا جہاں بلا مبالغہ ایک رومال بھی خود نہیں دھویا جاتا تھا۔ ملازم کو فارغ کر کے کھانا خود پکانا شروع کر دیا۔ ان دنوں ایک مائی جو اچرا سے جمعہ پڑھنے ہمارے ہاں آیا کرتی تھی اور ایک تانگے والے کی بیوہ بہن تھی، وہ اصرار کر کے ہمارے ہاں آ گئی اور سارے کام سنبھال لیے، کپڑے دھونے شروع کر دیے اور آٹا گوندھ کر تنور سے روٹیاں لگوا کر لے آتی۔ تنور جو جس میں روٹیاں بنتی ہیں، تندور آئی تھنک اٹس اے پرنٹنگ مسٹیک، تندور سے روٹیاں لگوا کر لے آتی۔ اس نے اماں جان سے کہا آپ اللہ تعالیٰ کے کام کریں، آپ کے گھر کے کام میں کروں گی۔ اس کا نام بھاگ بھری قسمت والی تھا۔ یہ نام چونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا اس لیے ہم سب اسے رس بھری کہتے تھے، جس کا اس نے کبھی برا نہیں مانا تھا۔ ہماری اماں جان ہر وقت یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرتی رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ دمے کا بہت شدید دورہ پڑا تو تکلیف کی شدت میں بس اتنا کہا، دمہ ہوتا ہے ایزما، استما کی جو پرابلم ہوتی ہے، میرے میاں جیل میں ہے، مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچے روئیں گے اور انہیں کوئی چپ کرانے والا بھی نہیں ہوگا۔ ہماری دادی اماں یہ سن کر سخت ناراض ہوئیں۔ کیوں مایوسی کی باتیں کرتی ہو، حوصلہ کرو۔ کیا ہوا؟ خود ذرا سا سانس اوپر نیچے ہو گیا، ذرا سا سانس اوپر نیچے ہو گیا۔ ہماری دادی اماں بڑی حوصلے والی خاتون تھیں، وہ ہماری اماں جان کو نصیحت کیا کرتی تھیں بچوں کو ایسی عادت ڈالو کہ سرد اور گرم ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک وقت سونے کا نوالا کھلاؤ، موتی کوٹ کر کھلاؤ، لیکن دوسرے وقت دال سے روٹی کھلاؤ، چٹنی سے روٹی کھلاؤ۔ بچوں کو کبھی ایک طرح کی عادت نہ ڈالو اور نہ ہر وقت ان کی منہ مانگی مراد پوری کرو۔ ماں باپ تو آسانی سے اولاد کی عادتیں خراب کر دیتے ہیں، لیکن دنیا کوئی لحاظ نہیں کرتی، یہ تو بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتی ہے۔ اور پھر کہتی تھی میں نے اپنے بچوں کو اسی طرح پالا ہے، ایک وقت اچھے سے اچھا کھلایا تو دوسرے وقت دال چٹنی سے روٹی کھلائی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے ابا جان ہر طرح کے سرد اور گرم حالات سے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ گزر گئے اور ہر سختی اپنی جان پر جھیل گئے۔ ان کے اعصاب فولاد کے بنے ہوئے تھے، وہ اپنا ٹوٹا ہوا بٹن خود ٹانک لیتے تھے، اپنا پھٹا ہوا کرتا خود رفو کر لیتے تھے۔ یہ میلز کے لیے بہت بڑی سیکھ ہے۔ ان کی جیل کٹ جو پہلی گرفتاری کے بعد ہر وقت تیار رہتی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں تو انہیں کبھی بھی جو ہے وہ جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ ان کو جب پہلی گرفتاری ان کی ہو گئی ہوگی اس کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ موقع ہمیشہ میری زندگی میں آتا رہے گا، کیونکہ وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ تھے، کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ سیکولرزم کی طرف جا رہے تھے وہ لوگ، کہ وہ اس طرح سے چاہتے تھے کہ وہ پورا جو چینج آ جائیں، لیکن انہوں نے اس کے خلاف وہ باتیں کرتے تھے تو پھر انہیں بار بار جو ہے وہ جیل جانا بھی پڑا۔ اس میں سوئی دھاگا اور ہر سائز کے بٹن بھی ہوا کرتے تھے۔ ہماری دادی اماں ولی اللہ تھیں،
وہ جب بیمار ہوتی تھیں تو آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر بڑے جذبے کے ساتھ دعا اور التجا کرتے ہوئے کہتی تھیں من مریدم تو طبیبم، اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ مطلب میں مریض ہوں اور تو جو ہے وہ ڈاکٹر، مطلب اللہ تعالیٰ کو کہہ رہی ہوں کہ آئی ایم اے سک اور یو آر اے ڈاکٹر، اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ زندگی بھر ڈاکٹر کو نہیں دکھایا اور نہ کبھی دوا پی۔ اگر کبھی پھوڑا پھنسی نکل آتا تو اس جگہ ہاتھ رکھ کر کہتی تھیں اے دمبل بزرگ مشو خدائے معذر تراست، اے پھوڑے زیادہ نہ بڑھ، ہمارا خدا سب سے بڑا ہے۔ یہ کہنے سے وہ پھوڑا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو یہ ایک بلیف کا بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کا بلیف اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے کبھی یہ کسی طرح کی کوئی ایڈوائس نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، لیکن ان کا بلیف ہی اتنا اسٹرانگ تھا اور ان کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہی اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو گیا تھا، اور وہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے ایسے۔ انہوں نے اپنا کنیکشن اتنا اسٹرانگ تھا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ الحمدللہ اللہ کے اذن سے ٹھیک ہو جاتی تھی بنا کسی دوائی کے۔ وہ فارسی زبان اور ادب کی اسکالر تھیں اور اکثر بات کا جواب فارسی اشعار میں دیا کرتی تھیں۔ دادی اماں جس محفل میں بھی بیٹھتی تھیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑی محفل ہوتی، ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری خاتون بول نہیں سکتی تھی۔ بس سب ان کی باتیں سنتے تھے اور انہی کو دیکھتے تھے۔ وہ ہر محفل کی جان ہوتی تھیں۔ گفتگو اس قدر ادبی اور دلچسپ کرتی تھی کہ کوئی اگر ایک بار ان سے مل لیتا تھا تو ان کو اور ان کی باتوں کو کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ غضب کی حاضر جواب تھی، ایسی برجستہ بات کہتی تھی کہ سننے والوں کے دل پر وہ بات نقش ہو جاتی تھی۔ ایسی خوش گفتار اور بزلہ سنج خاتون تھیں کہ سب کو ہنساتی تھیں لیکن خود سنجیدہ رہتی تھیں۔ اس پر ہم لوگوں کو اور زیادہ ہنسی آتی تھی کہ خود کیسے سوکھا سا منہ بنائے رکھتی ہیں اور ہمیں ہنسا ہنسا کر برا حال کر دیتی ہیں۔ ہمارے ماموں جلال کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے ایک روز دادی اماں سے شرط لگا دی کہ ہم دونوں نثر میں نہیں بلکہ شعر میں بات کریں گے، مطلب نارمل باتیں نہیں، جیسے شعر جو مصرے میں بات کریں گے۔ اب دادی اماں کو تو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہ پڑی، لیکن ماموں بار بار ہماری اماں جان کے پاس شعر پوچھنے کے لیے آنے لگے یا یہ کہتے ایک مصرع یاد ہے، خطرہ ہے کہ آدھے شعر پر دادی اماں ہرگز نہ بخشیں گی اور نہ غلط شعر پڑھنے پر ہی معاف کریں گی۔ مشکل یہ آن پڑی کہ اگر اماں جان ہمارے ماموں کی مدد کرتی تو یہ معاہدے کے خلاف ورزی ہوتی۔ چنانچہ اماں جان نے دادی اماں سے اجازت مانگی، کیا میں جلال میاں کی کچھ مدد کر دوں؟ دادی اماں نے بخوشی اجازت دے دی۔ بچہ ہے، اگر رہنمائی چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ہفتے کے اندر اندر جلال ماموں شرط ہار گئے اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگے دادی اماں سے آئندہ ایسی شرط نہیں لگاؤں گا۔ ہماری اماں جان کہتی تھی میں نے اپنی پوری زندگی میں تمہاری دادی اماں جیسی کوئی دوسری عورت نہیں دیکھی کہ جس میں سرے سے نفس ہی نہ ہو۔ انہیں کسی چیز کی طلب ہی نہیں تھی، مطلب سیلفش نہیں تھی وہ بالکل بھی، کہ اپنے لیے کبھی سوچنا ہی نہیں، کہ انسان ہوتا ہے نا کہ اپنے بارے میں بھی کچھ سوچتا ہے۔ دادی اماں کہا کرتی تھیں صوفیہ کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو منع نہیں کرتے، طمع نہیں کرتے اور جمع نہیں کرتے۔ اتفاق سے یہ تینوں صفات ہماری دادی اماں، ابا جان اور اماں جان میں موجود تھیں۔ رضا با قضا اور صبر جیسی اعلیٰ صفات کی ان تینوں ہستیوں نے اپنے اندر اس طرح سے پرورش کی تھی کہ وہ نفس مطمئنہ کا بہترین نمونہ بن گئے تھے۔ اماں جان یہ ذکر کیا کرتی تھیں کہ میں نے جینے کا سلیقہ تمہاری دادی اماں سے سیکھا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ساس بہو دونوں ہمیشہ ایک رائے رکھتی تھیں اور کبھی آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اگزامپل ہے ہمارے لیے کہ ایک مدر ان لا اور ایک ڈاٹر ان لا کا ریلیشن جو کہ عام ہے کہ اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اتنا اچھا ایک فرینڈ والا ریلیشن ہے ان دونوں کے درمیان، اور وہ صرف کس لیے ہے کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے لا لگا رکھی ہے، انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ وہ سوچ رہی ہیں کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، تو ان کا آپس میں کوئی کلیش ہی نہیں ہوتا۔ جو دو لوگ اللہ تعالیٰ کے سے ڈر کر رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کلیشز جو ہیں وہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ کلیشز ہوں۔ جب ابا جان پہلی مرتبہ جیل گئے اور ہاتھ بالکل تنگ ہو گیا تو اماں جان نے فیصلہ کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے بچوں کی تعلیم جاری رہنی چاہیے۔ ہماری اماں جان کی ایک نہایت مخلص دوست خورشید خالہ
جب ان سے ملنے آئیں تو اماں جان نے اپنا کچھ زیور انہیں دیا کہ اسے فروخت کر لائیں۔ اس طرح وہ بچوں کی تعلیم اور گھر کے اخراجات بڑی جزرسی کے ساتھ اور بہت سنبھل کر پورے کرتی تھیں۔ عید، بقرعید یا رشتہ داروں کے گھر شادی بیاہ پر نئے کپڑے بنوانے کا رواج ہمارے گھر میں بالکل نہیں تھا۔ ہماری اماں جان نے ہمیں سمجھا دیا تھا، رمضان میں چونکہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، اس لیے عید الفطر پر نئے کپڑے نہیں بنائے جا سکتے، اور بقرعید پر قربانی دینی ہوتی ہے، اس لیے نئے کپڑوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے دھوبی کے دھلے ہوئے کپڑے پہنو اور عید کی نماز پڑھنے چلے جاؤ۔ اسی طرح ہر شادی میں نئے کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل جب اس طرح کی خبریں اخبار میں نظر سے گزرتی ہیں کہ ایک ماں نے خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی کیونکہ اس کے بچوں کے لیے عید کے نئے کپڑوں کا انتظام نہیں ہو سکا تھا، یا باپ نے خود کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا لیا کہ وہ عید پر بچوں کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا تھا، تو بہت حیرت ہوتی ہے۔ اور ان کی جو تربیت ہو رہی تھی وہ کیا ہو رہی تھی کہ انہیں مٹیریلزم سے دور کیا جا رہا تھا کہ مٹیریلسٹک نہیں بننا ہے۔ ایک بار گھر میں آٹا ختم ہو گیا، شام کا وقت تھا اور آٹا پیسنے کی چکی بھی بند ہو چکی تھی۔ ہماری ملازمہ کریم بی بی ہمسائے گھر سے عاریتاً آٹا مانگ کر لے آئیں۔ یہ دیکھ کر اماں جان سخت خفا ہوئیں۔ تو نے یہ کیا کیا؟ کریم بی بی کہنے لگیں، بی بی جی وہ بھی کئی بار ہم سے آٹا مانگ لیتے ہیں اور جب ان کا آٹا پس کر آ جاتا ہے تو وہ واپس دے جاتے ہیں۔ کل جب ہمارا آٹا پس کر آ جائے گا تو میں بھی انہیں واپس دے آؤں گی۔ لیکن اماں جان نے کہا، ان کی بات اور ہے، وہ جتنا چاہیں دوسروں سے ادھار آٹا لیں، مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب جیل میں ہیں اور ان کے گھر والے ہمسایوں سے مانگ مانگ کر کھا رہے ہیں۔ اگر گھر پہ آٹا نہیں تھا تو ہم کسی بھی طرح گزارا کر لیتے، کھچڑی پکا لیتے، روکھی سوکھی کھا لیتے، مگر تمہیں یوں ادھار مانگنے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ان کی ایسی سرزنش کی گئی کہ پھر دوبارہ ان سے یہ خطا نہ ہوئی۔ اماں جان کہا کرتی تھیں، دنیا میں ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، بلکہ گزارا ہوتا نہیں، کیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ مشکل وقت بھی گزر ہی گیا، اور 27 مئی 1950 کو 19 مہینوں اور 25 دن کی نظر بندی کے بعد ابا جان پھولوں کے ہاروں سے لدے پھندے گھر آ گئے اور سارا گھر مبارکباد دینے والوں سے بھر گیا۔ تو 19 منتھس، یہ مور دین اے ایئر۔ ابا جان کی دوسری گرفتاری اور سزائے موت۔ 27 مارچ 1953 کو ابا جان دوبارہ مارشل لا کے تحت گرفتار کر لیے گئے۔ پھر وہی گنے چنے پیسے تھے اور چھوٹے چھوٹے 8 بچوں کے دمے کی مریضہ، انتہائی کمزور صحت والی ہماری اماں جان تھی، جنہوں نے بڑے حوصلے سے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ کبھی چوڑی اور کبھی انگوٹھی بیچنے کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ کام خورشید خالہ مرحومہ انجام دیتی تھیں حسب سابق، پھر خود کھانا پکانا اور گھر کے سارے کام کرنے شروع کر دیے۔ اس مرتبہ مارشل لاء کے تحت فوجی عدالت میں ابا جان پر مقدمہ چل رہا تھا۔ یہ مقدمہ ایک پیمفلٹ قادیانی مسئلے لکھنے کے سلسلے میں چل رہا تھا۔ انہوں نے کوئی پیمفلٹ چھپایا ہوگا قادیانیوں کے اگینسٹ یا جو بھی، اس کے ریلیٹڈ ان پر کیس ہو گیا۔ 9 مئی 1953 کو مقدمے کی کارروائی مکمل ہو گئی۔ یہ 11 مئی 1953 کی صبح تھی جب اماں جان ناشتہ بنا رہی تھیں اور ہم سب بچے اسکول جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اسی دوران میں یکدم ہمارے سب سے بڑے بھائی عمر فاروق صاحب ہاتھ میں اخبار لیے بڑے گھبرائے ہوئے اندر آئے اور اماں جان کو ایک طرف لے جا کر اخبار دکھایا۔ اس اخبار میں نہ جانے کیا تھا کہ اسے دیکھتے ہی اماں جان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تاہم دوسرے ہی لمحے انہوں نے اخبار چھپا دیا اور ایک لفظ کہے بغیر ہمارے لیے اسی دل جمی اور اسی رفتار سے پراٹھے بنانے شروع کر دیے جیسے وہ پہلے بنا رہی تھیں۔ پھر ہم سب کو ناشتہ کروا کر اسکول روانہ کر دیا اور اندر جا کر بھائی کو بھی اسکول جانے کی ہدایت کی۔ اندر سے عمر بھائی کی آواز آئی، نہیں اماں، مجھ سے اسکول نہیں جایا جائے گا۔ دوسرے بڑے بھائی احمد فاروق گھر سے کچھ دور ہی گئے تھے کہ ایک ہاکرز
ایک ہاکر زور زور سے اعلان کر رہا تھا مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو یہ نیوز پیپر میں یہی خبر ملی تھی کہ کیونکہ وہ جیل میں تھے، تو جیل کے بعد ان کی یہ فیصلہ آیا تھا، یہ کارروائی جب ہوئی تھی تو ان کی مدر کا ریئیکشن۔ اب ابھی نارمل گھرانے کا ہم سوچ سکتے ہیں کیا ماحول ہوتا، اللہ نہ کرے اگر ایسا کچھ ہو، اور ان کی مدر کا ریئیکشن کہ بچوں کے اوپر اتنا سا بھی اثر نہیں ہونا چاہیے اور بچے اسکول جائیں گے، کہ ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور ان کا مینٹل پیس امپورٹنٹ ہے، کہ وہ بچے اسکول چلے جائیں، کہ ان کے فادر کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا ہو گئی ہے لیکن وہ ریئیکشن نہیں دے رہے کوئی بھی۔ وہ تو اپنا اخبار بیچنے کے لیے آواز لگا رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے سامنے سے جو ایک بچہ یونیفارم پہنے سائیکل پر سوار اپنے اسکول جا رہا ہے، یہ اسی کے باپ کو پھانسی دینے کا اعلان ہے۔ چنانچہ احمد فاروق بھائی بھی آدھے راستے ہی سے واپس آ گئے۔ میں اور اسما جب اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلے تو ہاکروں کی صدائیں کان میں پڑی، مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ عمر بھائی اخبار ہاتھ میں لیے کیوں گھبرائے ہوئے اماں جان کے پاس آئے تھے، اور اس اخبار میں کیا تھا جسے دیکھتے ہی اماں جان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دونوں بہنیں گھر واپس نہیں آئیں بلکہ سیدھی اسکول چلی گئیں۔ ہم 60 فیروز پور روڈ والے سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے اور گھر سے پیدل جاتے تھے۔ اسکول میں ہمیں جو بھی دیکھتا حیران رہ جاتا تھا۔ ہماری ہیڈ مسٹریس صاحبہ ایک عیسائی خاتون تھیں۔ انہوں نے جب اسکول اسمبلی میں ہمیں دیکھا تو تقریر کرتے ہوئے طالبات سے کہا، دیکھو رہنما ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے اور بیٹیاں صاف ستھرے یونیفارم پہنے اسمبلی میں بالکل پرسکون کھڑی ہیں۔ شاباش اس ماں کو ہے جس نے ایسے دن اور ایسے موقع پر بھی اپنی بچیوں کو صاف کپڑے پہنا کر، بال بنا کر، کھلا پلا کر اسکول روانہ کر دیا۔ یہ لڑکیوں کا کمال نہیں ہے، یہ تو ان کی ماں کی عظمت ہے کہ انہوں نے آج بھی اپنی بچیوں کی تعلیم کو مقدم جانا۔ کوئی اور جاہل عورت ہوتی تو اس نے رو رو کر اور بین کر کر سارا محلہ سر پر اٹھا لیا ہوتا، بیان کر کے سارا محلہ سر پر اٹھا لیا ہوتا۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے یہ بھی کہا، عام لوگوں اور لیڈروں میں یہی فرق ہوتا ہے۔ اس وقت میں 9ویں جماعت میں تھی اور اسما 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ وہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ تو عیسائی تھیں اور ایسی باتیں کر رہی تھیں، جبکہ ہماری دوسری اسکول ٹیچرز جو مسلمان تھی کہہ رہی تھیں، یہ کہاں سے لیڈر بن گئے، یہ تو غدار ہیں، پاکستان کے مخالفت کرنے والے۔ لڑکیاں بھی دیکھو کتنی مکار ہیں، یہ سب ایکٹنگ ہے، چالاک ماں کی چالاک لڑکیاں۔ اسکول سے واپس جب ہم اپنے گھر 5A زیلدار پارک آئے تو منظر ہی اور تھا۔ پوری گلی لوگوں سے بھری پڑی تھی، دور دور تک بسیں کھڑی تھیں جن میں سوار ہو کر لوگ دوسرے شہروں سے آ گئے تھے۔ ہم دونوں بہنیں گلی سے گزر کر گھر کے دروازے تک بمشکل پہنچ سکے، پھر دروازے سے گھر کے اندر داخل ہونا مشکل تر ہو گیا۔ کچھ لوگ دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور کچھ خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے۔ ایسے میں جب انہوں نے ہمیں خاموشی سے بستے اٹھائے اسکول سے گھر آتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور کہا، جب مولانا کے بچے نہیں رو رہے اور صبر سکون کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں تو ہم روتے اور بے صبرے ہوتے کیا اچھے لگتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا، صبر تو اسی کو کہتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ہجوم میں سے گزر کر جب ہم گھر کے اندر پہنچے تو پورا گھر خواتین سے پٹا پڑا تھا۔ جو خواتین اس دن ہمارے گھر اظہار ہمدردی کے لیے آتی تھیں رو رہی تھیں۔ اماں جان ان کو صبر کی تلقین کر رہی تھیں اور یہی حال ہماری دادی اماں کا بھی تھا۔ جب ہمیں دیکھا تو اماں جان نے بس اتنا کہا، بیٹا گھبرانا نہیں، صبر کرنا، اور پھر ہم سب کو اپنے ہاتھ سے پکایا ہوا کھانا کھلایا اور جا کر خواتین میں بیٹھ گئیں۔ اس روز ایک خاتون نے اماں جان سے کہا تھا، بیگم صاحبہ آج رات آپ 100 نفل حاجت کے لیے پڑھیں اور پھر تہجد کے نفل پڑھ کر مولانا صاحب کی زندگی، سلامتی اور بقا کے لیے دعا کر کے یہ منت مانیں کہ جب سلامتی اور خیر و عافیت سے گھر واپس آئیں گے تو پھر میں اسی طرح 100 نفل شکرانے کے ادا کروں گی۔ غرض وہ ساری رات اماں جان نے نفل پڑھتے ہوئے گزاری۔ رات کو میں نے جب بھی دیکھا ایسی ہولناک رات میں بھلا نیند کیسے آنی تھی، انہیں نفل پڑھتے ہوئے پایا۔ فجر کی اذان سنتے ہی ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ فجر کی نماز کے بعد اماں جان نے تلاوت کے لیے قرآن کھولا
اور وہی سلسلہ جہاں سے روز پڑھتی تھی پڑھنا شروع کیا۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ سورہ بقرہ کی جو آیت ان کے سامنے آئی وہ یہ تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں، اور یہ آپ سوچیے یہ ان کا لائیو اگزامپل ہے کہ وہ ڈیلی جو پڑھنا ہوتا تھا انہیں جتنا پورشن وہ وہیں سے کنٹینیو کر رہی تھیں، اور یہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی اس طرح سے، قرآن جس کو کہتے ہیں زندہ کتاب ہے قرآن، تو ایسے قرآن جو ہے وہ تسلی دیتی ہے۔ اس آیت کو عامہ جان پڑھتی گئیں اور روتی گئیں، پھر مجھے بلایا اور یہ آیت دکھائی، کہنے لگیں دیکھو یہ زندہ کتاب ہے، یہ انسان کی دکھتی رگ پکڑتی ہے، یہ دل کا چور پکڑتی ہے، یہ دکھی انسان کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم اس سے دوستی کر لو، پھر یہ تمہارے حالات کے مطابق، تمہاری دلی کیفیت کے مطابق تم سے معاملہ کرے گی، تمہیں مشورہ دے گی اور تمہیں تسلی دے گی۔ اب دیکھو عین ہمارے حالات اور ہماری دلی کیفیت کے مطابق ہمیں کیسے تسلی دے رہی ہے، کیسے ہمارے زخموں پر مرہم رکھ رہی ہے۔ اگرچہ اس وقت میری عمر 13 برس تھی، لیکن شاید سب سے بڑی بیٹی ایک طرح سے والدہ کی چھوٹی بہن یا سہیلی کے مانند ہوتی ہے، اس لیے اماں جان اکثر دل کی باتیں مجھ سے کرتی تھیں، مشورہ بھی مجھ سے ہی لیتی تھیں اور میں ان کی رازدار تھی۔ مجھ پر انہیں بڑا بھروسہ تھا، لیکن پھر بھی اب مجھے احساس ہوتا تھا کہ اس وقت میرے بچپن میں جو باتیں وہ مجھ سے کرتی تھیں وہ ایک طرح کی خود کلامی ہوتی تھی، وہ ایسی باتیں تھیں جو وہ کسی اور سے نہیں کر سکتی تھیں۔ اکثر کہا کرتی تھی کہ بدقسمت وہ ہے جس کی بیٹی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو جن نازوں سے پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا وہ بیٹوں کو نہیں نصیب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو جن نازوں سے پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا وہ بیٹوں کو نہیں نصیب ہوئے۔ بعد میں ابا جان بھی اکثر اپنے دل کی بات مجھ سے اور اسما ہی سے کرتے تھے۔ بس پھر سارا دن اماں جان مطمئن رہیں، وہ بار بار اس آیت کا ورد کرتی رہیں اور کہتی رہیں ویسے تو سارے ہی قرآن پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے کہ اس نے ایسی زندہ کتاب ہم کو عطا فرمائی، لیکن اس آیت کا ہم سب پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے ایسے نازک وقت میں ہمیں حوصلہ دیا، بشارت دی اور ہماری دستگیری کی، کیونکہ اس میں تھا انہیں بلیف تھا کہ مدد آئے گی، کیونکہ لاسٹ میں ہے نا آیت میں کہ عنقریب جو ہے وہ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ دوسری رات بھی آئی اور گزر گئی، اماں جان مطمئن رہیں، باہر مردوں سے اور اندر عورتوں سے گھر بھرا رہا، عورتیں روتی ہوئی آتی تھیں، مگر اندر آ کر جب اماں جان اور دادی اماں کا صبر دیکھتی تھیں تو خاموش ہو جاتی تھیں۔ ابا جان کی سزائے موت کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں، ہڑتالوں اور سزا کی منسوخی کے مطالبات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے مسلم ممالک ہی نہیں، بہت سے غیر مسلم ممالک کے مسلمانوں کی طرف سے بھی گورز اس میں کیا لکھا ہے، اور وزیر اعظم کے نام مسلمانوں کی طرف سے بھی گورنر جنرل اور وزیر اعظم کے نام برقی تار بارش کی طرح برس رہے تھے۔ رد عمل انتہائی وسیع اور ہمہ گیر تھے۔ 13 مئی کو اماں جان نماز عصر سے ابھی فارغ ہی ہوئی تھیں کہ جماعت اسلامی کے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا بیگم صاحبہ کو دروازے کے پاس بلائیے۔ ہم سب ڈر گئے۔ 13 مئی کو اماں جان نماز عصر سے ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ جماعت اسلامی کے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا بیگم صاحبہ کو دروازے کے پاس بلائیے۔ ہم سب ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیسی خبر ہے۔ اماں جان بھی بڑی گھبرائی ہوئی آئیں کہ یکدم دروازے کے پیچھے سے آواز آئی بیگم صاحبہ مبارک ہو، مولانا کی سزائے موت 14 سال قید بامشقت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بھی بہت مشکل سزا تھی،
14 ایئرس۔ اس کے علاوہ حکومت کے خلاف ایک بیان جاری کرنے کے جرم میں 7 سال مزید قید بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ وہ صاحب تو اپنی کہے جا رہے تھے، ادھر اماں جان پہلا جملہ ہی سن کر کھڑے قد سے سجدے میں گر گئیں۔ ان کی دیکھا دیکھی ہم بچے بھی سجدے میں گر گئے۔ اب تو گھر کا ماحول ہی بدل گیا، سب طرف سے مبارک سلامت شروع ہو گئی۔ یہ کسی نے سوچا ہی نہیں کہ آگے 21 سال کی قید ہے۔ اماں جان بار بار کہہ رہی تھیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ پھر کہتی، دیکھو آیتیں اور حدیثیں خود اپنا مطلب سمجھا رہی ہیں کہ ہم ایسے ہی حالات کے لیے ہیں اور یہ ہمارا مطلب ہے۔ اس روز اماں جان نے ہم کو اپنا ایک خواب سنایا جو ابا جان کی کورٹ مارشل سے سزائے موت سے صرف ایک دن پہلے انہوں نے دیکھا تھا۔ کہنے لگی، میں نے دیکھا کہ ایک ہوائی جہاز آ کر اترا ہے اور اس میں تمہارے ابا جان ہم سب کو لے کر سوار ہو گئے ہیں۔ جہاز ہے کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آسمان کی طرف عمودی پر پرواز کر رہا ہے۔ مجھے سخت چکر آ رہے ہیں اور بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ پھر یک لفت ہوائی جہاز کہیں اتر جاتا ہے اور تمہارے ابا جان میرا ہاتھ پکڑ کر سہارا دے کر جہاز سے اتار رہے ہیں۔ ادھر میری جان پر بنی ہوئی ہے اور ادھر تمہارے ابا جان کی آواز آتی ہے، ذرا نیچے دیکھو تو صحیح کہ تم کتنی بلندی پر آ گئی ہو۔ پھر میں نے نیچے دیکھتی ہوں تو واقعی لوگ سڑکوں پر بونوں کی طرح نظر آ رہے ہیں اور بڑی بڑی اونچی عمارتیں کھلونوں کی طرح نظر آ رہی ہیں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ خواب سنا کر کہنے لگیں، آج اس خواب کی تعبیر سامنے آئی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے حضرت اسماعیل کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، بلکہ باپ کو خلیل اللہ اور بیٹے کو ذبیح اللہ بنانا تھا، اسی طرح ہم گناہ گاروں کو بھی اس بھاری آزمائش سے بخیر و خوبی گزار کر بلندیوں تک پہنچانا تھا۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ایسا ہم کبھی بھی نہ سمجھیں کہ مشکلیں نہیں آئیں گی۔ مشکلیں آئیں گی اور بہت بڑی بڑی مشکلیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ بڑی آزمائشوں سے بچائے، اس کی دعا ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آتی ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے نا انسان، وہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں اس مشکل سے نکل جاؤں گا بہت آسانی کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے وہ ٹائم لمبا بھی ہو جائے، لیکن اس میں بس گھبرانا نہیں ہے۔ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کسی بھی طرح سے توکل کا جو پیرامیٹر ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب توکل، ٹرسٹ جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے کہ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ابا جان کو سزائے موت سنائی گئی تو ہفتہ روز افریشیا لاہور میں سرگودھا کے میاں رحیم بخش نے روایت کیا، یہ میگزین کا نیم ہے یا پھر نیوز پیپر کا، میں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے دیکھا تھا، یا اللہ رحم کر، مودودی میرے دین کا نام لینے والا ہے۔ تو یہ کسی نے اپنا خواب جو ہے وہ نیوز پیپر میں چھپوایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسے ابھی زندہ رکھ، تیرے دین کا کام کر رہا ہے، خدا وند رحم کر۔ میاں رحیم بخش صاحب بیان کرتے ہیں کہ اچانک آواز آئی، اے محمد ہم نے تیری دعا قبول کی۔ اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ یہ صبح کا وقت تھا اور مؤذن اللہ اکبر کی صدا دے رہا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر اچانک میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور میں بہت دیر تک سکتے کے عالم میں اپنی چارپائی پر بیٹھا رہا۔ اس خواب کی تعبیر جلد سامنے آئی کہ سزائے موت ختم ہونے کا اعلان ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی نے اماں جان سے کہا تھا، آپ کے درس قرآن اور حدیث میں جو لطف آتا ہے وہ کسی اور کے درس میں نہیں آتا۔ انہوں نے جواب دیا، ازدل خیز دبر دل ریز۔ ان آیات اور احادیث کا مطلب جیسا ہم جانتے ہیں کوئی دوسرا اسی وقت جان سکتا ہے، اور جب وہ ایسے حالات سے گزرے جیسے حالات سے ہم گزرے ہیں۔ اماں جان اور دادی اماں کی یہ پوری کوشش ہوتی تھی کہ بچے خوش اور خرم رہیں اور ان کی نفسیات پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ ہماری اماں جان کہتی تھی، انسان کا بچپن خوشیوں سے بھرپور ہونا چاہیے اور اسے کبھی عدم تحفظ کا احساس نہ ہونے پائے۔ تو اس کا خاص خیال رہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں تو اس پر بچوں پر اثر نہ پڑے، کیونکہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے اس کے بعد تو وہ خود سمجھ لیں گے اور اس کو وہ ہینڈل بھی کریں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے جبکہ وہ بالغ نہیں ہے، جبکہ اس سے پہلے ان کے اوپر سب کوشش کی جائے کہ ان سے دور رکھی جائیں وہ چیزیں،
اور جب بڑے ہوں گے تو آبویسلی ان کو یہ بھی جو ہے وہ پھر سمجھ آنی چاہیے کہ کیسے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. یہ نہیں کہ پھر بچے جو ہیں وہ ہمیشہ ہی بچے رہیں اور وہ کبھی چیزوں کو ہینڈل ہی نہ کر پائیں. لیکن بچپن میں کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ایسے معاملات سے دور رہیں، کیونکہ کسی بھی قسم کی محرومی اگر بچپن میں آدمی کو ڈس لے تو یہ چیز انسان کی شخصیت کو گہنا دیتی ہے. یہ تلخ یادیں پھر ساری زندگی آسیب کی طرح اس کا پیچھا کرتی ہیں. ہر بچے کو اپنے گھر میں ایک اہم فرد کی طرح کا احساس ہونا چاہیے، بلکہ VVIP ہونے کا احساس ہونا چاہیے، تاکہ اس میں خود اعتمادی پیدا ہو سکے. تو اس سے پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان کی دادی خود بہت زیادہ سنجیدہ رہتی تھی، لیکن وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتی تھی جس سے بچے ہنستے رہتے تھے. مطلب ایسے قصے سنانا، اس طرح کی باتیں کرنا، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور سارٹ آف انٹرٹینمنٹ تو تھا نہیں. تو ان کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کی سٹوریز ان کو سنائیں، اس طرح کی باتیں کریں جس سے کہ ماحول جو ہے وہ لائٹ رہے. انہیں یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ میرے بچے بچپن ہی میں بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کا بچپنا چھن گیا ہے. اس کے ازالے کے لیے انہوں نے بڑے جتن کیے اور مختلف طریقوں سے ہمیں مصروف رکھا. تو ان کی دادی کا جو رول تھا وہ تھا اپنے بچوں کے، اپنے مطلب جو ان کی پوتی پوتا تھے ان کو مصروف رکھنا ان چیزوں میں کہ وہ ان کے انٹرٹینمنٹ کا خیال کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا، یا جیسے بھی ان کا طریقہ ہوتا ہوگا. ایک روز ملتان جیل سے ابا جان کا پیغام آیا، ہر بچہ مجھے الگ الگ خط لکھے. چنانچہ ہم سب نے انہیں الگ الگ خط لکھے. پھر ان خطوں کے جواب میں ابا جان نے ہم سب کو اپنے ہاتھ سے علیحدہ علیحدہ خط لکھے اور ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھوٹی سی تھیلی بھیجی. تو یہ دیکھیں بچوں کے اور ایک فادر کے بیچ کی محبت، کہ وہ وہاں سے خط لکھ رہے ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ سارے بچے مجھے خط لکھیں الگ الگ. ابا جان کی نیلے رنگ کی ایک قمیص جو پرانا ہو چکا تھا، اسے کاٹ کر انہوں نے خود سوئی دھاگے سے تھیلیاں سی تھیں. ان تھیلیوں میں چھلے ہوئے چلغوزے، بادام، کشمش، پستے اور اخروٹ بھرے ہوئے تھے. ہر تھیلی کے اوپر آٹے کی لئی سے چسپاں کی ہوئی چٹ پر ہم میں سے ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا. کسی پر نور نظر، کسی پر جان پدر اور کسی پر جگر گوشہ لکھنے کے بعد بچے کا نام لکھا ہوا تھا. مطلب جس طرح کے ٹائٹل سے وہ ان کو بلاتے ہوں گے گھر میں. ان خطوں اور تھیلیوں میں کیا تھا کہ انہیں دیکھ کر دادی اماں تو بلک بلک کر رو پڑیں. اماں جان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ سارا دن خاموش رہیں. جیل سے آنے والی یہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں زبان حال سے اسی طرح بول رہی تھیں جیسے کوئی جیتا جاگتا انسان. وہ جیل کی اداسی، تنہائی، بچوں سے دوری، گھر کی یاد اور معلوم نہیں کیا کیا بیان کر رہی تھیں. یہ ٹھیک ہے کہ ابا جان عزم اور ارادے کا کوہ گراں تھے، لیکن وہ تھیلیاں جن پر جان پدر، گوشہ جگر اور نور نظر کی چٹیں لگی ہوئی تھیں، یہ بتا رہی تھیں کہ ارادے اور عزم کے اس پہاڑ کے اندر دھڑکنے والا دل بھی ہے. دوسری طرف یہ نور نظر، جان پدر اور جگر گوشے اس وقت اتنے چھوٹے اور بے شعور تھے کہ جلدی جلدی اپنی اپنی تھیلی کھول کر خوش میوہ جات کے پھنکے ماز گئے. انہوں نے اپنے بچپنے میں یہ بھی نہ سوچا کہ کس محبت اور الفت سے وہ چلغوزے ابا جان نے اپنے ہاتھ سے چھیلے ہوں گے، اور پھر کس محبت سے وہ تھیلیاں بنائی ہوں گی، اور پھر کس پیار سے ہر بچے کا فردن فردن نام لکھا ہوگا. ہم بچوں نے تو اپنا کام کر لیا، لیکن دادی اماں اور اماں جان نے وہ خالی تھیلیاں سنبھال کر رکھ لیں. اب خیال آتا ہے کہ کاش وہ تھیلی آج بھی میرے پاس ہوتی جس پر ابا جان نے جان پدر کے نام کے بعد میرا نام لکھا تھا. وہ تو ایک قیمتی اثاثہ اور قیمتی یادگار تھی. اماں جان نے ایک مرتبہ دادی اماں سے التجا کی، آپ کسی کو بد دعا نہ دیں کہ آپ کی دعا اور بد دعا دونوں حرف بحرف لگتی ہیں. یہ وہ موقع تھا جب 1953 میں ابا جان جیل میں تھے اور دادی اماں نے کہا تھا، جس نے میرے بیٹے کو جیل میں سڑایا ہے، یا اللہ تو اسے پلنگ پر ڈال کر ایسا سڑا کہ اس کا آدھا دھڑ گل جائے. اس کے چند ماہ بعد اخبارات میں خبر چھپی کہ پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد کو فالج ہو گیا. آخرکار 29 اپریل 1955 کو قانونی سقم کی بنا پر ابا جان 25 ماہ کی قید و بند کے بعد رہا ہو کر گھر آ گئے. وہ بڑا ہی خوشیوں والا مبارک دن تھا. ہمارا گھر پھولوں، ہاروں اور مٹھائیوں سے بھر گیا. ہر طرف سے مبارک سلامت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. وہ سارا دن اسی خوشی اور مسرت کے عالم میں گزرا، اور جب رات ہوئی تو ہم سب سونے کے لیے لیٹ گئے.
خوشی اور تھکاوٹ کے مارے اس رات ہم بچوں نے نماز عشاء بھی نہیں پڑھی کہ یکدم اماں جان کی آواز کانوں میں پڑی، ذرا دیکھو ان بے شرموں کو، بجائے شکرانے کے نفل پڑھنے کے انہوں نے فرض نماز بھی نہیں پڑھی۔ جب باپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی تو یہ کیسے نفل پڑھ پڑھ کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ بس نکل گیا مطلب اب تھوڑی کبھی اللہ تعالیٰ سے واسطہ پڑھنا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم اٹھے اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اس پوری رات اماں جان شکرانے کے نفل پڑھتی رہیں، یعنی انہوں نے سزائے موت والی رات کو جو منت مانی تھی کہ جب میاں خیریت کے ساتھ گھر واپس آئیں گے تو بس جس طرح آج حاجت کے 100 نفل پڑھے ہیں اسی طرح شکرانے کے 100 نفل پڑھوں گی، اس کو پورا کر رہی تھی۔ لیکن اس مرتبہ انہوں نے چائے کا تھرمس اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چائے پیتی تھیں، جبکہ سزائے موت کی خبر سننے کی اس ہولناک رات میں بالکل چائے نہیں پی تھی۔ صبح کو اماں جان کہنے لگی، انسان بھی کتنا ناشکرا ہے، جب میاں کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی تو یہ 100 نفل بہت تھوڑے لگ رہے تھے۔ نہ نیند آئی، نہ تھکاوٹ محسوس ہوئی، نہ طبیعت بوجھل ہوئی اور نہ دھیان ہی ادھر ادھر ہوا۔ جو الفاظ زبان سے نکل رہے تھے وہی دل سے بھی نکل رہے تھے۔ کمر بعد میں جھکتی تھی، دل پہلے جھک جاتا تھا، لیکن کل رات کبھی نیند آتی تھی، کبھی تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی اور کبھی سر میں درد ہوتا تھا۔ وہ جذب اندروں سرے سے نصیب ہی نہ ہوا جو اس مرتبہ ملا تھا۔ اس کمزوری کا ذکر کرنے کے ساتھ میں اماں جان توبہ اور استغفار بھی کر رہی تھی۔ سچ ہے ہم حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، چاہے ساری عمر سجدے میں گرے رہیں۔ ایک بار اماں جان نے بچوں کی شرارتوں سے تنگ آ کر ابا جان سے کہا، کوئی باپ بھی اولاد کا اتنا لاڈ پیار نہیں کرتا جتنا آپ کرتے ہیں۔ کبھی تو ان کی شان میں بھی گستاخی کر دیا کیجیے، کبھی تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کی باس پرس کیجیے۔ اس پر ابا جان نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، تم کو کیا معلوم کہ جب میں جیل میں ہوتا ہوں تو ان کے لیے کتنا اداس ہوتا ہوں۔ میں ان کی صورتوں کو ترس جاتا ہوں، ان کی آوازیں سننے کے لیے تڑپ جاتا ہوں۔ جب میں 1953 میں جیل گیا تو میرے سب سے چھوٹے بیٹے خالد نے نیا نیا بولنا سیکھا تھا۔ جیل میں اس کی توتلی باتیں میرے کانوں میں گونجتی تھیں۔ میں محسوس کرتا تھا کہ میرا سب سے قیمتی اثاثہ چھن گیا ہے کہ جب کبھی میں جیل سے باہر آؤں گا تو خالد بڑا ہو چکا ہوگا اور اس کے بچپن کا وہ اسٹیج گزر چکا ہوگا۔ پھر تو وہ پکی پکی باتیں کرنے لگے گا۔ میں جیل میں اپنے تصور میں انہیں دیکھتا تھا اور ان سے باتیں کرتا تھا۔ اب تم کہتی ہو کہ میں انہیں ڈانٹ ڈپٹ کروں اور ڈراؤں دھمکاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور موقع پر ابا جان نے کہا، یہ بچے تم کو آسانی سے بغیر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اتنے سارے مل گئے ہیں، اس لیے کہتی ہو کہ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ جن کو یہ نہیں ملے ہوتے ہیں، تم کیا جانو کہ وہ لوگ ان کو حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں، کیسا کیسا شرک کرتے ہیں اور کس کس جگہ جا کر اپنا ایمان گنواتے ہیں۔ ابا جان تو یہ کہہ رہے تھے اور ہم بھی وہیں کان لگائے یہ باتیں سن رہے تھے، جس پر اماں جان بہت خفا ہوئیں۔ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے یہ اتنے سر چڑھے ہیں۔ تو یہاں سے ان کی محبت، ان بچوں کا اور ان کے فادر کا ریلیشن پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے ان کا ریلیشن تھا اور کتنی محبت کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو پالا ہے اور اس بانڈ کو برقرار رکھا۔ مطلب اس سے ہم یہ ایک ہوتا ہے نا ہمارے ذہن میں تصور کہ ایک دین والا انسان وہ اتنا سخت سا ہوگا یا کچھ اس طرح سے ہم مطلب سوچ سکتے ہیں، لیکن ان کا ایسا بالکل مزاج نہیں نظر آ رہا ہے، اس میں پڑھنے سے پتہ چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم کل ریڈ کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے ایک چیز شیئر کرنی تھی۔ ایک یہ آج جو بھی پڑھا نا وہ کافی زیادہ مطلب ایموشنل تھا، جتنی بھی اس کے اندر چیزیں ہوئیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں جاگا وہ یہ کہ جیسے ہم بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو لڑکیاں یا جو عورتیں خاص کر جو میرڈ ہوتی ہیں، جب وہ مکس گیدرنگ میں جائیں گی، جب وہ کوئی جاب کریں گی یا کسی بھی وہ فیلڈ میں جاتی ہیں، تبھی وہ اپنے بچوں کو مطلب کہ ان کو ایک کمانڈ دے سکتی ہیں سوسائٹی میں چلنے کی، یا ان کو کچھ سکھا سکتی ہیں یا ان کو بڑھا سکتی ہیں یا ان کو اپڈیٹ کر سکتی ہیں۔ بٹ یہاں پر ایک چیز بڑا اچھا سا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دو عورتیں تھیں، مطلب دادی اماں اور ان کی وائف امی جان، تو یہ دو عورتیں گھر میں ہی رہتی تھیں اور گھر میں رہ کر انہوں نے جس طریقے سے اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کری، ان کو ایک سوچ دی،
ایک سمجھ دی، اور مطلب کہ اتنے مشکل حالات میں ان کو سوچنے سمجھنے کا ایک حوصلہ دیا، اور خود بھی اس چیز میں مطلب کھڑی رہیں، اور اپنے مردوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو مطلب اس ایک اچھی جو ذہن انہوں نے دی، وہ ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور اچھی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ ایک فیملی کا نظام جس طرح ہم دیکھتے ہیں آج کل، وہ ایک بکھرتا جا رہا ہے، لیکن اس ٹائم میں اور خاص کر جو ایک دیندار گھرانے میں جس طریقے سے ایک فیملی کا نظام چلا تھا، ایک گھر کے مطلب ایک مین جو گھر کا لیڈر ہوتا ہے، جو باپ ہوتا ہے، جو والد ہوتا ہے، وہ گھر میں نہیں ہے، مطلب وہ جیل میں ہے، اور جس طرح کے حالات ان کے اوپر گزر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گھر کا ایک نظام جو چلا اس گھر میں خوبصورتی کے ساتھ، وہ مجھے بہت اچھا لگا، اور بہت ہی مطلب اچھی سٹوری ہے، مطلب ٹچ کر دینے والی ہے، اور بہت کچھ سکھا دینے والی ہے، وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کسی کو کچھ شیئر کرنا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہی میں نے سنا آدھا گھنٹے کا، لیکن بہت ایسا ہے کہ مطلب کئی بار تو آنسو آ گئے اور جی اس میں کافی یہ ہے کہ ایموشنل ہے، یہ بہت زیادہ ایموشنل۔ جی، اور کئی جگہ ایسا ہے کہ مطلب جو کہانی جو ہے اس میں قرآن سے بہت ٹچ کر رہی ہے، اس کے بہت سے پوائنٹس ہیں اس کے، جی تو یہ الحمدللہ۔ اس مطلب میں مین ہمارا یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جب بندوں کو کس طرح ہیلپ کرتا ہے اپنی کتاب کے تھرو، کہ ان کو مطلب جی ایک موقع، مطلب ان کو ہنٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں مدد جو ہے وہ جی قریب ہے، اس طرح سے۔ اور بھی موقع آئیں گے اس میں، ابھی آگے ہم پڑھیں گے، اس میں یہ آیتیں بہت زیادہ بالکل ایسے کہ ایگزیکٹ آیت ان کی سچویشن پہ ہو رہی ہوتی ہے، فٹ ہو رہی ہوتی ہے، کہ کیسے ان کی زندگی میں جو چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسا، الحمدللہ۔ مطلب ایسا آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، جی کس جی طرح سے اللہ ایگزیکٹلی تعالیٰ ہوتا جو ہے۔ ہے وہ، جی سب لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، لیکن یہ تبھی ہوگا نا جب ہم کنیکٹ رہیں گے، جب ہم قرآن کھولیں گے تبھی قرآن ہمیں اشارہ کرے گا نا۔ جی بالکل۔ تو انشاءاللہ ہم کل پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔